السلام علیکم۔ ناول لمسے جنون رائٹر زویا علی شاہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس ناول میں 4 مین کریکٹر ہیں: میرب، رومانشا، مرحا اور شاہ میر۔ پچھلے ایپیسوڈ کا تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہیں تو رومانشا اور میرب کے درمیان مہک کی وجہ سے لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ تو رومانشا میرب کو بنانے کے لیے اس کو کراچی کے سائڈ والے ایریا پہ لے جاتا ہے، جہاں پر شور وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آرام سکون سے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جانب مرحا کی رخصتی ہو گئی ہوتی ہے اور وہ شاہ میر سے ڈر رہی ہوتی ہے، اور شاہ میر جو پولیس والا ہے، ACP، وہ کسی کیس کے لیے پولیس اسٹیشن گیا ہوتا ہے اور مرحا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ شاہ: آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت بے شرم ہیں۔ شاہ نے کچھ اس انداز سے اس کے سراپے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ وہ شرم کے مارے وہ پانی پانی ہوتے ہوئے جلدی سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کیا کروں بنا بے شرم بنا بنے میری بیوی کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ شاہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، اس لیے شاہ جلدی سے اٹھا اور ساتھ والے روم میں جا کر غسل کر کے فجر کی نماز کے لیے جا کر جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روز کے معمول کے مطابق قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے رب کے حضور شکر ادا کیا تھا۔ آج خدا نے اس کو ہر خوشی سے نواز دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رب اپنے بندے کی زندگی میں ہر کمی کو وقت آنے پر آخر پورا کر ہی دیتا ہے، جیسے آج اس کی زندگی میں محبت کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ آج میرب کو پا کر اس کے دل میں جو سکون تھا، وہ سکون اسے کبھی بھی مہک سے محبت کر کے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک رب اپنے بندے کو تو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے۔ آج اس کا اس بات پر یقین پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ اسے میرب کی صورت میں ایک چاہنے والی شرح حیات ملی تھی۔ وہ آج اس کے دل میں صرف اور صرف میرب کی ہی محبت تھی۔ دل کی ہر دیوار پر صرف میرب کا نام تھا۔ دھڑکنوں کی شور میں صرف میرب کے نام کی دھن سنائی دے رہی تھی۔ آج اسے یہ کہنے میں بالکل بھی دقت نہیں تھی کہ وہ میرب رومانشا سے بے حد محبت کرتا ہے اور اسے ہمیشہ اپنی سانسوں سے زیادہ نزدیک رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا وجود اسے سکون دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں صرف اپنی میرب کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے ہونے سے کمرے میں رونق آ جاتی ہے۔ اس کے دور جانے کا سوچ کر ہی اس کا شاہ ڈر جاتا ہے۔ اب تو بس اسے اپنے یار کے دل سے اپنے لیے بدگمانیوں کو ختم کرنا تھا۔ اپنے یار کو یہ یقین دلانا تھا کہ رومانشا صرف اس کا ہے اور مرتے دم تک اس کا ہی رہے گا۔ اس کے شاہ کی ہر دھڑکن پر جان شاہ کا نام ہے۔ بس اس بات کا اسے یقین دلانا باقی رہ گیا تھا، اور اس یقین کو وہ یہاں سے پختہ کر کے لے جانا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی مہک کی اتنی اوقات نہ ہو کہ وہ دوبارہ ان دونوں میں کسی بھی طرح کی بدگمانی پیدا کر سکے۔ میرب کو الگ تھلگ کر کے کمرے سے دور لانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنے رشتے کو مکمل کر کے میرب کے دل سے بدگمانیاں ختم کر سکے، اور جب وہ واپس گھر جائیں تو مہک کے پھیلائے ہوئے فساد کی مایا خود ہی محبت کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ جائے۔ وہ واپس روم میں آیا تو میرب سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی ظالم نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ اس کی نظریں دروازے پر ہی مرکوز تھیں، تو دروازہ کھول کر اندر انٹر ہوتے ہی شاہ نے اس کی نظروں کو نوٹس کیا تھا۔ میرب نماز اور قرآن پاک پڑھ چکی تھی، تو اب صوفے پر بیٹھی ہوئی غصے سے کبھی فون اور کبھی دروازے کو گھور رہی تھی، کیونکہ فون پر مہک کا میسج آیا تھا۔ نمبر فون میں سیو نہیں تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر میرب کے دل نے کہا تھا کہ یہ نمبر مہک کا ہی ہے، تو اس لیے اس نے میسج اوپن کر کے پڑھا تھا، مگر میسج پڑھ کے بعد اس کے غصے کو مزید ہوا مل گئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا میسج ہی پڑھا تھا کہ ایک اور میسج کی ٹون بج اٹھی تھی۔ میرب کو تو پہلے والے میسج پڑھ کے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرا میسج اوپن ہی نہیں کیا تھا۔ اس سے فون کو واپس ٹیبل پر ٹیک دیا تھا۔
اتنی دیر میں شاہ روم کا دروازہ کھول کر اندر انٹر ہو چکا تھا۔ میرب نے زہر اگلتی ہوئی نظروں سے شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اب یہ صبح صبح دوبارہ سے تم ناگن روپ میں کیوں آ گئی ہو؟ شاہ مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی جانمن کا میسج آیا ہے، پڑھ لیجیے، بہت بے قرار ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے آنکھوں کو گول کر کے ناک کو چڑھاتے ہوئے بولی تھی، میری جانمن تو میری نظروں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں آپ کی جانمن نہیں ہوں، وہ ہے آپ کی جانمن، جاں بحر آپ کی جولیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میرب غصے بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر نہ جانے کیا بولے جا رہی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی جلن میں کیا کیا بول رہی ہے۔ اف جانشاہ، اتنی جلن اور اتنی جیلسی، آئی لائک اٹ، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، میری بلا سے، آپ اسے اپنی جان کہیں، وہ آپ کو اپنا جگر کہے۔ آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے پاس آئیں، یا آپ دونوں مل کر بھاڑ میں جائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرب کمر سے شاہ کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے انگارہ بنی ہوئی تھی۔ جب تمہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ جلن کس لیے ہے؟ کمر پر گرفت اور بھی سخت ہوئی تھی۔ اسے اپنے اور بھی قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کے لب ذرا سے ہلنے پر بھی شاہ کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں پاگل بھی جیلس نہیں ہوں، کہتے ہوئے میرب کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ جیلس تو وہ تھی، اس کا دل کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے شاہ کو صبح صبح کوئی اتنے محبت بھرے میسج بھیجے۔ لگتا ہے رات کو میری محبت میں کافی کمی رہ گئی ہے، جو میرے یار کو ابھی تک یقین نہیں آیا میری وفاؤں پر۔ اپنے لبوں کو اس کی پلکوں پر رکھ کر پلکوں پر بنے ہوئے آنسوں کے موتیوں کو چننے لگا تھا۔ میرب، کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی کہ میں تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں؟ جو تم نے میرے ساتھ اتنی محبت کی، اس محبت میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں نکال سکتی کہ تم مجھے صرف ایک موقع دے سکو؟ وہ اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر بڑی امید سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر میرب نہ نہیں کر پائی تھی۔ پلیز ایک بار بیٹھ کر میری پوری بات کو سن لو، اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کو رسپیکٹ دوں گا، مگر اس فیصلے کے بعد بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تمہیں خود سے دور کرنا اب تمہارے شاہ کے بس میں نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی، جس میرب بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں مگر جانشاہ، جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ وعدہ ہے تمہارے شاہ کا تم سے۔ اس کی باتوں سے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے دلائل نظر آ رہے تھے کہ میرب نے شاہ کی بات سننے کے لیے چپ ہو کر حامی بھر لی۔ تھینک یو جانشاہ۔ اپنے شاہ کو ایک موقع دینے کے لیے بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر تھینک یو بول رہا تھا۔ میں تم سے کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، ایک ایک بات پوری ایمانداری سے بتاؤں گا، مگر تم اپنے دل کے دروازوں کو میرے لیے کھول کے رکھنا۔ ساری سچائی کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ یہ کہہ کر شاہ نے اپنے ماضی کے سیاہ پنوں سے ایک کے بعد ایک پردے اٹھانے شروع کیے تھے۔ میرب، یہ سچ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں نے مہک کو بہت پیار کیا، مگر مہک نے کبھی میرے پیار کو رسپیکٹ نہیں دی۔ اس نے ہمیشہ میری محبت کو دولت سے تولا، اور ہمیشہ میری محبت اس کی دولت کے سامنے بہت کم رہی تھی۔ بات شروع ہوئی تو رومانشا نے کوئی بھی بات میرب سے چھپائی نہیں تھی۔ ماضی کے ہر پنے کو اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ میرب کے سامنے رکھا تھا۔ پھر چاہے وہ اس کی مہک کے ساتھ محبت تھی، یا گھر والوں کا اس سے ناانصافی کرنا، یا اس کے بابا کی موت سے جڑا ہوا واقعہ تھا، یا میرا کے ساتھ وہ حادثہ پیش آنا، رومانشا نے کوئی بھی بات اپنی شریک حیات سے چھپائی نہیں تھی۔ مگر تاریخ کے ہر پنے کو پوری ایمانداری سے پڑھتے ہوئے رومانشا کی روح تک چھلکنی ہونے لگی تھی۔ رومانشا کی پلکیں ماضی کے تلخ یادوں سے نم ہونے لگی تھیں۔ جب میرا اور اس کے بابا کی بات آئی تو رومانشا کی ہر ایک بات میں
اس کی سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرب کو اپنے شاہ پر پوری طرح سے یقین آ چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر شاہ کی نم پلکوں کو صاف کرتے ہوئے اپنے شاہ کے سینے کے ساتھ سر لگا کر اس کی سچائی کو پورے دل سے قبول کر رہی تھی۔ سوری شاہ، میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا۔ میرب کو اپنے کہے ہوئے الفاظوں پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کتنا غلط سمجھا تھا اپنے شاہ کو، اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ شاہ کو تمہاری معافی نہیں، تمہاری محبت چاہیے۔ شاہ کی بھاری مدھم اور سنجیدہ آواز پر میرب نے سینے سے سر کو اٹھا کر شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرب کی محبت تو ہمیشہ سے آپ کے لیے تھی۔ پلکوں کو جھکا کر بڑی شرم سے بولی تھی رومانشا۔ تو پھر ہم اب شروع کریں؟ میرب کیا رومانشا؟ ہماری گولڈن نائٹ۔ میرب تو جو رات کو تھی وہ کیا تھی؟ میرب شرما کر پیچھے ہوتی ہوئی بولی تھی رومانشا۔ وہ تو میں نے اپنی بگڑی ہوئی بیوی کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، شاہ شرارتی انداز سے بولا تھا۔ شاہ کے شرارتی تیور دیکھ کر میرب اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہ کے ایک دم سے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر وہ دور جانے لگی تھی کہ شاہ نے شرما کر جاتی ہوئی میرب کو کلائی سے پکڑ کر واپس اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ جھٹکے سے واپس شاہ کے اوپر آن گری تھی۔ اب منظر یہ تھا کہ وہ پوری طرح سے شاہ کے اوپر گری ہوئی تھی اور شاہ نے اس کی کمر کے پیچھے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ رکھے تھے۔ وہ اسے پوری طرح سے خود پر جھکائے اس کا چہرہ بالکل اپنے مقابل کیے ہوئے تھا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں خماری سے دیکھا تھا۔ اس کے بالوں کو قید کیے ہوئے کیچر کو اتار کر دور اچھال دیا تھا، جس سے اس کے کچھ دیر پہلے نہا کر ہوئے ہلکے گیلے ڈارک براؤن سلکی بال پوری طرح سے کھل کر شاہ کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ شاہ نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تو شاہ کی گرم سانسیں میرب کی گردن پر دہک اٹھی تھیں۔ شاہ پلیز۔ شاہ کی سانسوں کی گرمی سے میرب کے پورے جسم میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ وہ شرما کر خود کو چھڑوانے کی بے جان کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش کو شاہ پوری طرح سے ناکام بنا چکا تھا۔ وہ تو اس وقت کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ آخر میرب اسے معاف کرنے کا کمنڈ تو دے چکی تھی، تو اب شاہ کو اور کس اجازت کہا تھا؟ تم نے کہا کہ تمہارا پیار ہمیشہ سے میرے لیے تھا، تو اس پیار کی تھوڑی سی جھلک دکھاؤ مجھے، تاکہ تمہارے شاہ کو یقین آئے کہ تم سچ میں مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، لہجے میں گمبھیر لہجے سے بولا تھا۔ اس کے نم بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اس کے ریشمی بالوں سے باہر نکال لیا تھا۔ اس کے چہرے سے تھوڑا سا فاصلہ بنا کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں؟ اپنا پیار ثابت کرنے کے لیے وہ شرماتے ہوئے نظریں گھما گئی تھی۔ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس مجھے لپ کس کر دو، ثابت ہو جائے گا کہ تم اپنے شاہ سے بہت پیار کرتی ہو۔ بڑے آرام سے اپنی بات اس کے سامنے رکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے چل اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں کی جو تم اتنا چلا اٹھی ہو؟ آج سے پہلے کس کا نام نہیں سنا کیا؟ ویسے میں نے رات کو جتنی نہیں قصے تمہیں کی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ تو واپس مجھے ملنا چاہیے۔ اس نے دونوں آئی برو اٹھا کر شرماتی اشارہ کیا تھا۔ اس کا شرمایا اور گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر شاہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنی ضدی بیوی کو منانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور یہ خوشی شاہ کو اندر سے بہت پرسکون کر رہی تھی۔ شاہ پلیز چھوڑیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میرب ابھی تک رات والی اس کی قربتوں کی تھکن اتار نہیں پائی تھی کہ شاہ پھر سے رات والی ٹون میں آنے لگا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا کر بڑے شوخ انداز سے مسکرایا تھا۔ وہ میرب کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے چکا تھا۔ شاہ، مجھے سچ میں بھوک لگی ہے۔ شاہ کی نظروں سے گھبرائی ہوئی میرب لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی تھی۔ جان شاہ، مجھے بھی سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ آنکھ کو دباتے ہوئے پھر سے لفظوں کو دہرایا تھا۔ جان شاہ،
اب دوری ممکن نہیں رہی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا ریپ کرتے ہوئے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے شاہ نے تو اپنے دل کو پہلے ہی بامشکل روک رکھا تھا، اور گزری ہوئی رات کے بعد تو دور رہنا ممکن ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ جب بھی تمہارے قریب آؤں گا تو بہت سکون پاؤں گا، مگر اتنا سکون تمہارا یہ نازک وجود مجھے دے گا کہ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ آنکھوں میں خماری لیے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی خوبصورت گردن کو سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے گرمی سے میرب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ پلیز پہلے مجھے کچھ کھا لینے دیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کل سے ناشتہ تک نہیں کیا۔ میرب شاہ کو پھر سے اسی ٹون میں آتا دیکھ کر رو پڑی تھی۔ شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ سچ میں میرب نے کل ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف کل صبح ایک گلاس اورنج جوس پیا تھا جس میں شاہ نے نیند کی دوا ملا دی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے یہاں پر لے کر گیا تھا اور پھر اسے شام کو کہیں جا کر ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد شاہ اسے پوری رات اپنی قربتوں میں لیے ہوئے ہلکان کرتا رہا تھا۔ اس سارے دورانیے میں شاہ کو کہیں بھی یاد نہیں آیا کہ میرب نے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کھانا تو شاہ نے خود ہی نہیں کھایا تھا، مگر وہ شرمندہ تھا کہ اس نے بھوکی بیوی کا خیال کیوں نہیں کیا۔ اور اب صبح پھر سے شاہ کو اسی ٹون میں آتے دیکھ کر میرب آخر رو پڑی تھی۔ کہاں ہے وہ آتشی پہاڑ جیسا لمبا چوڑا رومان شاہ، اور کہاں برگر پیزوں پر پلی ہوئی نازک سی جان؟ میرب شاہ کی شدتوں کو یاد کر کے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس گلے میں سانس اٹک گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر وہ دوبارہ سے شاہ کے شکنجے میں آ گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ شاہ کو اس کی معصوم ڈری ہوئی صورت دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور طرز بھی۔ سوری یار، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میری بیوی کو بھوک لگی ہوئی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک آنے کے بعد میری بھوک تو پوری طرح سے مٹ چکی ہے۔ نظریں اس کی دل والے مقام پر ڈالے ہوئے پڑی بھی باکی سے بول رہا تھا۔ ہاں، آپ کو کیوں بھوک لگے گی؟ پوری رات تو آپ نے… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شرما کر اپنی نظریں دیوار کی جانب کر کے ہاتھوں کو مروڑنے لگی تھی۔ جلد بازی میں اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا وہ کیا بول رہی ہے۔ ہاں ہاں، کہہ دو جان شاہ کہ پوری رات تو میں نے تمہیں کھانے میں گزار دی ہے تو مجھے بھوک کہاں سے ہوگی؟ ویسے یہ بات ہے پوری طرح سے سچ ہے، کیونکہ تمہیں کھا کر میں تو اپنی بھوک مٹا چکا ہوں۔ چلو تمہاری بھوک مٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ گال سے کس کرتے ہوئے اسے آزادی بخشی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگی تھی جو شاہ نے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ادھر ادھر کر دیے تھے۔ کیا کھانا ہے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے اگر تم راستے میں بھاگ گئی تو۔ شاہ نے تو پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خود سے آپ کی قید میں خوشی خوشی آیا ہو، جو خود سے آپ کی قید میں خوشی خوشی آیا وہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ میرب نے ایک نظر اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے بولا تھا۔ ہائے میرا بچہ، اتنا جان لیوا ڈائیلاگ مت بولو۔ شاہ کی جان لو گی کیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا کہ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس طرح ہنسو مت جانے شاہ، تمہارے شاہ کا ایمان ڈھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ ہنستے ہوئے تھوڑا میرب کے نزدیک ہوا تھا۔ شاہ پلیز پہلے آپ چل کر میرے ساتھ کچھ کھانے کو لائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے ورنہ میں آپ کو ہی کھا جاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے کبڈی کھیل رہے تھے۔ چلو، مگر جانے سے پہلے میری محبت کی مہروں کو اچھی طرح سے دوپٹے سے کور کر لو۔ وہ تھوڑا سا پاس ہو کر سرگوشی کی تھی۔ میرب رومان شاہ کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں سکی تھی۔ مطلب؟ وہ ستائشی نظروں سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ، میں مطلب سمجھاتا ہوں۔ اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ میرب کی نظر جیسے ہی سامنے مرر پر پڑی، اس کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اس کی خوبصورت دودھ جیسی گوری گردن پر شاہ کے لمسوں کے جگہ بہ جگہ چھوٹے بڑے نشان نظر آ رہے تھے۔ ریڈ نشانوں پر وہ انگلی رکھ کر دائرہ بناتا ہوا ڈریسنگ کے شیشے میں دیکھ کر فتح یابی والی مسکراہٹ
مسکرا رہا تھا۔ وہ شرما کر پیچھے کو مڑتی ہوئی آ کر شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ شاہ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیے اسے اپنے سینے سے لگا کر ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ جان شاہ، آج سے اپنا بہت خیال رکھنا۔ ہمارے روم سے باہر جانے سے پہلے خود کو اچھی طرح سے کور کر لینا، کیونکہ ایسی خوبصورت مہریں اب روز شاہ لگانے والا ہے۔ اس کی بات پر میرب اور بھی سینے میں سر دھنسانے لگی تھی۔ اب تم اپنے شاہ کا ضبط آزما رہی ہو، اتنے قریب آؤ گی تو میں پھر سے تم پر قابض ہونے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ اب سوچ لو تم نے کھانا ہے یا پھر میں تمہیں کھانا شروع کروں۔ اس کے بولتے ہی میرب جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ دونوں میرب کے یوں گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہونے پر شاہ کھلا کر قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ وہ قہقہہ لگاتے ہوئے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرب کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا، جس شاہ پر وہ پہلی نظر میں اپنا دل ہار چکی تھی۔ آج اس شاہ پوری طرح سے اپنا بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اپنے شاہ کی زبان سے اپنے لیے اظہار محبت وہ پوری طرح سے سرخرو ہو گئی تھی۔ باقی کا مجھے تم بعد میں دیکھ لینا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ شاہ تمہارا ہے، جب چاہو جتنی بار چاہو دیکھ سکتی ہو، مگر ابھی چلو، ہمیں کھانے کے بعد گھر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ آج میرا کے ولیمے کا فنکشن ہے۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی کی چابی وال سے اتارتا ہوا میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے لفٹ میں بیٹھ کر نیچے آ رہا تھا۔ آہ! وہ ٹارچ روم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا اے سی پی کے ڈنڈوں کی مار سے درد سے چیخیں مار رہا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ اے سی پی شاہ میر کی مار سے بلبلاتے ہوئے چیخنے کر بول رہا تھا۔ اے سی پی شاہ میر ملک کا ڈنڈا جب مجرموں پر برستا تھا تو بڑوں کی زبانیں خود بخود کھل جاتی تھیں، جیسے اس وقت اس چودھری کے بیٹے کی زبان کھل چکی تھی، جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اب وہ اپنا سارا قصور ماننے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ چل، 5 منٹ کے اندر ساری بکواس کرو۔ شاہ میر نے حوالدار کو اشارہ کرتے ہوئے فائل منگوائی تھی۔ اب چودھری کے بیٹے کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قلم بند کر لیا گیا تھا۔ اے سی پی شاہ میر پوری طرح سے پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ آخر اس نے اس چودھری کے بیٹے کی اتنی خدمت کی تھی تو اتنے پسینے میں بھیگنا تو اے سی پی کا لازم تھا۔ اے سی پی کے بیٹے کے جسم پر ڈنڈوں کے بے شمار نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ اب بے صدا پڑا ہوا تھا۔ چودھری کے بیٹے کے جسم پر تھوڑی سی مسٹیکس ہیں رائٹنگ۔ چودھری کے بیٹے کے جسم پر ڈنڈوں کے بے شمار نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ اب بے صدا پڑا ہوا تھا۔ اس کتے کو کھانا ڈالو اور ہوش میں لاؤ، باقی کا کام میں کل صبح آ کر دیکھوں گا۔ وہ بولتے ہوئے ٹارچ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ شاہ میر کا آج ولیمے کا فنکشن تھا اور آج صبح 4 بجے سے وہ گھر سے غائب تھا۔ آج صبح گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کسی کو بھی نہیں جگایا تھا، سوائے چوکیدار کے۔ ایک تو وہ ساری رات ویسے ہی مرحا کو لے کر بہت پریشان تھا۔ مرحا اس کے قریب آ کر بھی کیوں قریب نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کی نزدیکیوں سے اتنا ڈرتی ہے، جس کو پہلے وہ صرف فطرتی شرم و حیا سمجھتا تھا، اب اس کے دماغ میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ یہ سوچ کر پوری رات بے چین تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنا پیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اوپر سے 4 بجے کے قریب مکبر کا فون آ گیا تھا کہ مجرم کا پتہ لگا لیا ہے۔ اے سی پی نے اپنا سارا غصہ چودھری کے بیٹے پر ہی نکالا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہی اپنی ماما کے نمبر پر ایک میسج چھوڑ کر آیا تھا۔ شاہ میر کی ماما بہت پریشان ہو جاتی تھیں۔ ویسے تو اسے پتہ تھا کہ اس کے بیٹے کی جس طرح کی نوکری ہے، اس کے بیٹے کو کبھی بھی کسی بھی وقت جانا پڑ سکتا ہے، مگر وہ ایک ماں تھی، جب بیٹا گھر میں نہیں ملتا تو لازم سی بات ہے کہ ایک ماں چاہے پولیس والے کی ہو یا نارمل سولین کی، پریشان تو وہ ہو ہی جاتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب شاہ میر جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً دوپہر کے 12:30 بج چکے تھے۔ شاہ
کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ کل کی بھوکی میرب نے بہت مزے لے کر کھانا کھایا تھا اور اب وہ کھانا کھا کر بہت مزے لیتی ہوئی بتا رہی تھی، مگر اس کا شاہ تو بس اس کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرب بی بی کھانا کھا کر فارغ ہو اور وہ اپنے دل کی باقی حسرتیں پوری کر سکے۔ وہ تو کب سے کھانا کھا چکا تھا، اب بس اسے کھاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا منصوبہ تو رات کو میرب نے لڑائی جھگڑا کر کے خراب کر دیا تھا، مگر وہ بھی رومانچا تھا۔ اپنے منصوبے کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنی بھوکی بیوی کا پیٹ بھرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرب کھانے سے فارغ ہو کر برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہی تھی، جبکہ رومانچا طوفان سے پہلے والی خاموشی کے ساتھ چپ چاپ اسے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، آپ چائے یا کافی پئیں گے؟ میرب چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا تو اس نے شاہ سے بھی پوچھا تھا۔ شاہ، کھانے کے بعد چائے کا بھی اتنا ہی مزہ ہوتا ہے نا؟ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ میری ان رومانٹک بیوی، تمہیں اس وقت کہیں سے بھی لگتا ہے کہ میں چائے یا کافی پینے کے موڈ میں ہوں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے میرب کے پاس آیا، اس کی پشت پر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ چائے کے ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال رہی تھی۔ تو پھر آپ کیا پینے کے موڈ میں ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ کہ میں کیا پیوں گا؟ شاہ نے اس پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا پینے کو دل چاہ رہا ہے؟ آپ کا کیا پینے کو دل چاہ رہا ہے؟ آپ بتا دیں، جو کہیں گے میں بنا دوں گی۔ چائے، کافی یا گرین ٹی؟ میرب کا دھیان اب بھی چائے، کافی اور گرین ٹی پر ہی تھا، جبکہ شاہ کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو بھی پینا ہے میں اس کا انتظام خود کر سکتا ہوں۔ وہ چائے کے ابلتے ہوئے قہوے کا چولہا بند کر چکا تھا۔ شاہ، یہ کیا کیا؟ مجھے چائے پینی ہے۔ آپ نے چولہا کیوں بند کیا ہے؟ وہ ناراض منہ بنا کر بولی تھی۔ تمہارا دل کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے۔ میرا دل کیا کر رہا ہے، پہلے تم اس کے بارے میں سوچو۔ میرب کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ شاہ کون سے چین سے بول رہا ہے۔ شاہ، پلیز مجھے چائے پینے دیں، اس کے بعد ہمیں گھر جانا ہے اور گھر جا کر میرا کے ولیمے کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ شاہ کے ارادے جان کر ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر بندھے شاہ کے ہاتھوں کی گرفت کو چھڑوانے لگی تھی، حالانکہ شاہ کی گرفت سے میرب کا نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ شاہ نے جان بوجھ کر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ وہ ڈری ہوئی میرب کی حرکتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرب شاہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی دیکھتے ہی جلدی سے فریج کی جانب لپکی اور جلدی سے فریج میں سے جا کر دودھ والا جگ نکالنے لگی تھی۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ شاہ کی حرکت سے میرب شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہوئے شاہ کے ہاتھوں نے حرکت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ وہ سسک اٹھی تھی۔ جان شاہ، تم نے میرا سارا پلان رات کو خراب کر دیا ہے۔ مجھے اپنا پلان مکمل کرنا ہے۔ اس کی گردن سے بالوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے وہاں پر اپنے آتشی لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر میں یہاں پر آیا تھا۔ اسے پورا کیے بنا تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کے لوب پر ہلکا سا دباؤ دیا تو میرب کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ کیا پلان تھا آپ کا؟ میرب حیرانی سے شاہ کی بات سن رہی تھی۔ بتاتا ہوں ڈارلنگ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اسے گھماتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ میرب نے ایک نظر اٹھا کر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ کی آنکھوں میں اس وقت خماری ہی خماری تھی۔ وہ گہری نظروں سے میرب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جلدی سے نکلنا چاہیے۔ میرب نے نگاہیں جھکاتے ہوئے ایک بات بنائی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ سے ایسا کیا کہے جس سے شاہ جلدی سے جانے کو مان جائے۔ پہلی بات تو دیر میں ہونے نہیں دوں گا، اور دوسری بات اگر دیر ہو بھی جائے تو ہو جانے دے، کیونکہ شاہ جو بات اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے اسے پورا کیے بنا اسے سکون نہیں ملتا۔ شاہ، آپ نے ایسا کیا سوچ لیا ہے؟ بنا کچھ بولے نیچے جھکا اور میرب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ شاہ کے تیور دیکھ کر میرب کی سانسیں رک رہی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کچھ تو ایسا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہ کے دماغ میں کوئی
کافی بڑا پلان چل رہا ہے۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر دوسرے روم میں لے آیا تھا۔ اس روم میں میرب کل سے نہیں گئی تھی کیونکہ وہ پہلے والے روم سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ اب نکلی تھی تو صرف کچن کی حد تک محدود تھی۔ میرب کو گود میں اٹھائے ہوئے ہی شاہ نے ہینڈل گھما کر دروازے کا لاک کھولا تھا۔ شاہ بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میرب نے روم کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ روم کو بالکل ویڈنگ نائٹ کی طرح سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف پھولوں کا قالین بنا ہوا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف اصلی پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ پورے روم میں گلاب کے پھولوں کی مہک ہی مہک تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کسی نئے دولہا اور دلہن کو اس روم میں لایا جانا تھا اور شاہ اسے اٹھا کر لے آیا۔ جان شاہ، یہ پلان تھا میرا۔ میں اپنی گولڈن نائٹ یہاں پر گزارنا چاہتا تھا مگر تم نے میری بات پر یقین نہ کر کے میری گولڈن نائٹ خراب کر دی ہے۔ مگر شاہ، اب تو ہماری گولڈن نائٹ گزر چکی ہے نا، تو ہمیں گھر چلنا چاہیے، میرب اٹکتے ہوئے بولی۔ گولڈن نائٹ کیسی ہوتی ہے یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا میری جان۔ میں اپنی گولڈن نائٹ منائے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اسے اپنی گود سے اتار کر اس کے گردن اپنی باہوں کو گھیرا کسے ہوئے اس چہرے پر گہری نظریں بنائے ہوئے تھا۔ نہیں شاہ، غلط بات ہے۔ آپ رات کو اپنی گولڈن نائٹ منا چکے ہیں، اب آپ مجھے گھر لے کر چلیں۔ شاہ کی آنکھوں میں بہتے خماری کو دیکھ کر میرب کانپ گئی تھی۔ وہ تو شاہ کی کل کی شدتیں ابھی تک بھول نہیں پائی تھی کہ شاہ کے منہ سے گولڈن نائٹ کا سن کر میرب کے قدموں طرح سے جان نکل گئی تھی۔ ادھر آؤ، کہاں چلی ہوائی بن کر؟ آہستہ آہستہ کسک کر باہر جاتی ہوئی میرب کی کلائی پکڑ کر واپس اپنی جانب کھینچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شاہ پلیز نہیں، میرب نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ کیا نہیں؟ منہ سے بول کر بتاؤ۔ وہ مسکرائے انداز سے دونوں کے آئی برو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاہ آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ شرماتی ہوئی نظریں پھیر گئی تھی۔ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں تمہارے دل کی بات؟ میں کوئی نجومی تھوڑا ہوں۔ شاہ میرب کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں، بڑے معصوم ہیں نا، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ نظروں کو گھماتی ہوئی بنا آواز سوچ رہی تھی۔ جو کچھ دماغ میں سوچ رہی ہو میری جان، وہ زبان سے کہو گی تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرب کے نظروں اور چہرے کے بدلتے ہوئے زاویوں کو دیکھ کر شاہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ شاہ کے فون کی بیل بجی تھی۔ شاہ نے ناگواری سے فون جیب سے نکال کر دیکھا تھا مگر فون پر چمکتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر شاہ نے اپنے تیور فون سے نارمل کر لیے۔ رومان شاہ، السلام علیکم۔ جی امی جان۔ امی جان، رومان بیٹا تم لوگ گھر کب آؤ گے؟ آج میرا کا ولیمہ ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ رومان شاہ، جی امی جان یاد ہے، ہم ڈائریکٹ ہال میں پہنچ جائیں گے۔ امی جان، چلو ٹھیک ہے، بس میں نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ ٹائم سے پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا کیونکہ میرا تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ جی امی جان۔ اللہ حافظ کے بعد فون بند ہو چکا تھا۔ شاہ، جی شاہ کی جان، میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے، ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ میرب نے جلدی جان چھڑوانے کی خاطر اپنا خیال پیش کیا تھا۔ نہیں، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت دو، ہم بالکل بھی لیٹ نہیں ہوں گے، ہم پورے ٹائم پر پہنچ جائیں گے۔ فی الحال تم ادھر ادھر کی باتیں کر کر میری گولڈن نائٹ میں مداخلت پیدا مت کرو۔ مگر شاہ، اب تو دن ہو چکا ہے نا، تو پھر گولڈن نائٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرب اپنی گھبراہٹ میں خود ہی باتوں میں پھنستی جا رہی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ شاہ، گولڈن دن منانے کے بعد گھر چل کر گولڈن نائٹ بھی منا لیں گے۔ تم بے فکر رہو، ابھی تم نے اپنے شاہ کو پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے، اس لیے ٹینشن مت لو۔ وہ میرب کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ پہلے سے شرماتی ہوئی میرب نے اور بھی شرما کر نظریں جھکا لی تھیں اور شاہ کی بے باکی پر اس کا دل دھک 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 کر رہا تھا۔ ایک تو وہ شاہ کی نظروں سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس سے تو صحیح سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، اوپر سے دل نے ایک الگ ہی رقص شروع کر رکھا تھا جس سے وہ اور بھی نروس ہو رہی تھی۔ مگر شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرب گھبرائی ہوئی شکل
دیکھ کر شاہ کی مسکراہٹ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ پکڑو اور پہن کر آؤ۔ اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بھاری عربدار آواز سے کہا۔ میرم نے بامشکل شاہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑا تھا۔ شاپنگ بیگ کے اندر دیکھنے میں کوئی ڈریس لگ رہا تھا۔ کھول کے دیکھو، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت گفٹ لے کر آیا ہوں۔ میرم نے جب اسے نکال کر دیکھا تو میرم نے 1 منٹ سے پہلے اسے واپس شاپنگ بیگ کے اندر ڈال دیا تھا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا تھا اور آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ شاہ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ میرم نے شاپنگ بیگ کو وہیں ٹیبل پر ٹکتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بہت تیزی سے اٹھائے تھے، مگر وہ برق رفتار سے اس سے بھی پہلے جا کر دروازے کے سامنے برجمان ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جانمن، کہاں جا رہی ہو؟ شاہ سے فراری مشکل ہی نہیں ناممکن ہے میری جان۔ اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر چہرہ اپنے مقابل کر لیا۔ شاہ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھے شرم آئے گی یہ پہن کر۔ لہجہ منتو سماج کرنے والا تھا، بہت ہی کم اور منمنائی ہوئی آواز سے بول رہی تھی۔ آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، ڈریس تو تمہیں ہر صورت میں پہننا پڑے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈریس خود پہنو گی یا میں تمہیں پہناؤں، مجھے ہر صورت تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا ہے۔ وہ حکمرانہ انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ شاہ کم سے کم اس کو ڈریس تو مت بولیں۔ وہ شاہ سے دوری بناتے ہوئے شرم سے لال ہو کر بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ ڈریس نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت نائٹی ہے جس کو تم پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ شاہ یہ خوبصورت نہیں، بے ہودانہ نائٹی ہے جس میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ تو ٹھیک ہے پھر میں پہنا دیتا ہوں۔ وہ شاہ کی گرفت سے نکل کر اپنے قدم پیچھے کی جانب لے جاتے ہوئے اپنے سر کو نہ میں ہلا رہی تھی، جبکہ شاہ نے قدم اس کی جانب اٹھانے لگا۔ جان شاہ، بہت غلط بات ہے، اپنے شوہر کی پیار سے لائی ہوئی چیز کی توہین کر رہی ہو۔ شاہ شوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں تو شوہر کوئی ڈھنگ کی چیز بھی تو لا سکتا تھا نا، کیا ضرورت تھی اتنی گھٹیا نائٹی لے کر آنے کی؟ میرب تو نائٹی کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، جبکہ شاہ اس کی خستہ حالت دیکھ کر محض ہو رہا تھا۔ اب تم اپنے شوہر کے لائے ہوئے گفٹ سے خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے جا کر اسے پہن کر آؤ۔ جب تک میں تمہیں یہ پہنے ہوئے نہیں دیکھوں گا میری گولڈن نائٹ شروع نہیں ہوگی، اور اگر میری گولڈن نائٹ ادھوری رہے گی تو میں تمہیں فنکشن میں نہیں لے کر جاؤں گا جس کے لیے تم اتنی اتاولی ہو رہی ہو۔ اگر میری گولڈن نائٹ خراب ہوئی تو میں تمہارا ولیمے پر جانا کینسل کر دوں گا۔ وہ کھڑے لفظوں میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ میرم نے بانکیوں بھری آنکھوں سے شاہ کی جانب دیکھا، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ میرب کو سچ میں میرا کے ولیمے میں جانے کی بہت جلدی تھی۔ آخر شاہ میر اس کا اکلوتا بھائی تھا، وہ اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی جب سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی ایک بار بھی تو وہ اپنے مائیکے نہیں گئی۔ شادی جن حالات میں ہوئی تھی، نہ تو کبھی میرب نے جانے کی ضد کی اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے کبھی مطالبہ کیا۔ وہ ان کے رشتے کو ٹائم دینا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنی الجھنوں کو سلجھا کر ایک اچھے ہمسفر کی طرح اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکے، اور آج اس کا جانا کنفرم تھا۔ میرب کے دل میں جانے کی بہت خوشی تھی، تو شاہ نے اس کے جانے اور رکنے کے بیچ میں کمبخت نائٹی کو لا کھڑا کیا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف کنواں۔ اگر شاہ کی بات نہیں مانتی تو وہ اسے اس کے بھائی کے ولیمے میں لے جانے سے انکار کر رہا تھا، اور اگر مانتی تو اسے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا۔ جس نائٹی کو نظریں بھر کر اس نے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسے بیچاری کیسے پہنتی؟ میرب تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، اگر تم ولیمے میں جانا نہیں چاہتی تو پھر صاف صاف بتا دو کیوں اپنا اور میرا ٹائم برباد کر رہی ہو؟ جبکہ رومانچہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرب کتنی ایکسائٹڈ ہے اپنے بھائی کے ولیمے میں جانے کے لیے۔ شاہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں، تو جانمن میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تمہیں نہیں لے جا رہا، بس تم یہ نائٹی پہن کر آ جاؤ اور مجھے پیار کرنے کا تھوڑا سا موقع فراہم کر دو تو بات بن سکتی ہے۔ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جب میرب کو لگا کہ اس کے پاس اور آپشن موجود نہیں ہے تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے شاپنگ بیگ اٹھا کر واش روم میں جا کر بند ہوگی۔ وہ آتشی لبوں سے مسکراتا ہوا اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔
کافی دیر ویٹ کے بعد شاہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب جی جان شاہ، تمہیں راہ فرار نہیں مل سکتی، دروازہ کھولو اور باہر آ جاؤ۔ شاہ آپ بہت گندے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میری جان، مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ تم میری تعریف بعد میں کر لینا، میں تمہیں بہت سارے مواقع فراہم کروں گا، اور یہ جو تم اندر کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی ہو ان کو بھی ضائع مت کرو، کیونکہ ان کو بہانے کے بہت موقع دوں گا۔ اسے میرب کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی، مگر وہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرب نے بامشکل دروازہ کھولا۔ تھوڑے ہی کھلے ہوئے دروازے سے شاہ نے اپنا ہاتھ اندر کیا تھا۔ میرب نے اپنی نازک ہتھیلی کو مشکل شاہ کی مضبوط ہاتھ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ شاہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اسے باہر لا رہا تھا۔ وہ نظروں کو جھک کر کانپتے وجود کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ بامشکل باہر نکلی تھی۔ شاہ نے اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے دبایا تھا۔ بیوٹیفل، اتنی ہاٹ اور خوبصورت لگ رہی ہو، خواہ مخواہ اتنا ٹائم ضائع کروا دیا، حالانکہ یہ ٹائم ہم اپنی گولڈن نائٹ نہیں بلکہ ڈے میں ایڈ کر سکتے تھے۔ شاہ آپ بہت بے شرم ہیں، نظروں کو دربار پر مرکوز کیے ہوئے بولی۔ مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں بہت بے شرم ہوں۔ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا، اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی دی ہوئی خوبصورت چھوٹی سی نائٹی میں اسے دیکھ کر بڑی ماری ہوئی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ میرب اس کی نظروں کی تپش سے شرماتی ہوئی چہرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ نظریں اس کے دلکش سراپے پر مرکوز تھیں۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اس کا کسرتی سینہ دیکھ کر میرب کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پر جھک رہا تھا، اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی رومانٹک کلون کی خوشبو میرب کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر شاہ رگ سہلاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں میں پوری طرح سے قید کر چکا تھا، اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ وہ برسوں کا پیاسا بنا ہوا اس کے لبوں کی نمی کا قطرہ قطرہ اپنے اندر انڈھیل رہا تھا، جبکہ میرب کے پورے وجود میں شاہ کے لبوں کی گرمی سنسنی پھیلائے ہوئے تھی۔ وہ اپنی مرضی سے نمی کو پیتے ہوئے مدہوش سا ہو کر بہکی نگاہوں سے اس کے دلکش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میرب لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اسے بند آنکھوں سے لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھ کر دوبارہ خمار کے عالم میں اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ اس نے مدہوشی کے عالم میں اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کیا اور اپنے نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ساختہ یک زبان میں ایک ہی دھن پر رقص کر رہی تھیں۔ اب وہ گردن سے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔ کمر کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی تیز سانسوں کا شور برپا تھا۔ اب اس کے بے لگام لب گردن سے دل کے مقام پر آن رکے تھے تو میرب نے بے ساختہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں میچ لیا۔ وہ آنکھوں کو بند کر کے سانس روک کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے چادر کو چھڑوا کر اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک ہتھیلی پر رکھ کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا لیں۔ وہ اپنی منمنائیاں کرتے ہوئے اپنی محبت کی ہر بوند کو بڑی شدت سے اس پر برسا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بدن سے اپنی دی ہوئی نائٹی کو جدا کر کے بیڈ سے نیچے پھینکتے ہوئے بڑے فخریہ انداز سے مسکرایا۔ میرب آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ شاہ آپ پلیز۔ شرم سے لال ہوتی ہوئی میرب نے بامشکل یہی کہا۔ بس جان شاہ، اتنی ہی تھی تمہاری محبت کہ میرے عشق کی اتنی سی قربت سے تمہارے منہ سے الفاظ تک صحیح سے ادا نہیں ہو رہے۔ ایک بار اپنے شاہ کی طرف دیکھو تو صحیح، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی جان پر کھیل گئی تھی۔ شاہ پلیز چپ کر جائیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ جس حالت میں میری جان تم میری باہوں میں پڑی ہو، جان تو تم میری پہلے ہی لے چکی ہو۔ اگر اس سے زیادہ بھی لینا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو بڑی آسانی سے تمہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی حالت سے
محظ ہوتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اپنی شدتیں اس پر لٹا کر یہ نڈھال سی میرب کو اپنے سینے پر لٹا کر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ وہ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی ایک شرمایا ہوا چہرہ اس سینے میں چھپا رہی تھی۔ شاہ میر پولیس اسٹیشن سے جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ شاہ میر سیڑھیوں پر لمبے لمبے ڈنک بھرتا ہوا اپنے روم کی جانب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے جائے نماز پر حجاب کے حالے میں بیٹھی میرا کو آنکھیں بند کر کے دعا مانگتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور لگ رہا تھا کہ شاہ میر کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا، مگر وہ میرا پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے اسے اگنور کرتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ میرا نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی شاہ میر کا باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اس سے ناراض ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ میر فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے ٹاول گلے میں ڈال کر شرٹ لیس ہی باہر آیا۔ میرا کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر ٹاول سے اپنے بال رگڑنے لگا۔ وہ ایسے ظاہر کروا رہا تھا جیسے اس کے سوا روم میں اور کوئی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا کو اس کا یوں اگنور کرنا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چلتی ہوئی شاہ میر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر بھی شاہ میر نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ میرا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اور ہو گئی؟ وہ بہت کم آواز میں نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے کوئی ایسا حق دیا ہے جس حق سے میں تم سے ناراض ہو سکوں؟ شاہ میر لاپرواہی سے بولا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو ناراض کرنے یا تکلیف دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا نظریں جھکائے آنکھوں میں پانی لیے کہہ رہی تھی، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر نہیں سمجھ پا رہا کہ ایسا کیا ہے جو تمہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھ پر اتنا تو یقین کر سکتی ہو، مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکو۔ میرا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ شاہ میر کا اتنا کہنا تھا کہ میرا کی آنکھ سے آنسو گرا، جسے شاہ میر نے بہت محبت سے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ وہ اس کی معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ میرا، میں ان آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، اور ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر تکلیف دے رہی ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ اسی دوران روم کا دروازہ نوک ہوا اور بیوٹیشین آئی تھی۔ شاہ میر ڈریسنگ روم میں تیار ہونے کے لیے چلا گیا اور بیوٹیشین میرا کو ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار کرنے لگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔